قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھ لیں. عالم پڑھے سمجھے پھر پڑھے آپ. اگر کوئی کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہے کمینے میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اس کا چمچکڑ یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے، پھر ریکارڈ کر کے پیور کا لو اور پہلا جواب دے. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. علماء کا کہنا ہے کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میرے خیال میں یہ ایک خاصا مغالطہ آمیز خیال ہے کہ جس کو عام کر دیا گیا ہے. قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ ان پڑھ لوگ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ 14 علوم تو وجود میں آئے ہیں بہت عرصے کے بعد، ان میں سے کوئی علم اس وقت موجود نہیں. تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو. ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس نسخہ کیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے. اس کو عام کریں اور عام آدمی بھی پڑھے، ترجمے سے پڑھے. ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں. اردو تو سرکار، اردو تو مجھے اب کسی سے نہیں سیکھنی. عمار ابن یاسر نے، خباب نے، بلال حبشی نے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین عربی سیکھی تھی کسی سے جا کے. بس نبی اسلام کے پیچھے قرآن سنتے تھے، اپنی اصلاح کر لیتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 70 سے زیادہ صورتیں میں نے حضور کے پیچھے رات کے قیام اللیل میں سن سن کے یاد کی ہیں، ان کی زبان میں تھی. تو آج اگر قرآن آپ کی زبان میں ہے، آپ بریلوی ہیں تو ٹھیک ہے ترجمہ پڑھیں. اگر دیوبندی ہے تو اشرف تھانوی صاحب سے بہتر تو آپ کو پڑھا ہی نہیں سکتا. تقی عثمانی صاحب تو 7 جنم دوبارہ پیدا ہو کے آ جائے، اشرف تھانوی جتنے بزرگ تو نہیں ہو سکتے نا. تو کیوں پھر ہم نے ان سے سیکھنا ہے؟ ہم اشرف تھانوی صاحب سے کیوں نہ سیکھیں؟ اس طریقے سے شیعہ سید فرمان علی شاہ صاحب سے سیکھیں، اہل حدیث جو ہے جونا گڑھی صاحب سے سیکھیں.